بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، شریعت ہو یا طریقت، انفرادیت ہو یا اجتماعیت، چاہے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، تو ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا یا کسی دوسرے کا راز فاش نہ کرے۔ ہم سب کے کندھوں پر یہ ایک بڑی قسم کی ذمہ داری ہے جس کو راز کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں راز کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اپنے راز کسی سے نہ بیان کریں۔ پہلے مرحلہ میں ہم خود ہی اپنے اسرار و رموز کی حفاظت کرنی ہے، یعنی جو باتیں رازداری کی ہیں ہمیں جو ہے کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ ہمارا کوئی خاص ہو اور اس میں حکمت ہو، اور اس سے بیان کرنا کسی مقصد عین کے تحت ہو، کسی خاص مقصد کے تحت ہو۔ ہم اپنے اسرار کی حفاظت کریں گے تو یقین جانے کہ بہت ساری پریشانیوں سے اور نقصان سے بچے رہیں گے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کا بڑا قیمتی قول ہے کہ راز اس وقت تک آپ کا غلام ہے جب تک کہ آپ نے اسے کسی سے بیان نہیں کیا ہے، لیکن جب اسے آپ نے بیان کر دیا ہے تو پھر آپ اس کے غلام ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اب جو فقر اور روحانیت کی ایک لائن ہے تو اس میں تو راز ہی راز ہیں، یہاں راز خاص ہوتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تا توانی خویش را از خلش پوش، عارفانے کی بوند ای خود فروش۔ جب تک کہ ہو سکے تو خود کو مخلوق سے چھپا کر رکھو۔ یہ خود فروش عارفین اور فقیر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے فقیر ہو سکتے ہیں جو راز آشکار کر دیتے ہیں؟ آپ فقر میں کس وجہ سے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے نا۔ تو اس نے آپ کو محرم راز بنایا ہے، تب ہی تو آپ اس لہن میں آئے ہیں۔ آپ پر فضل کیا ہے اس نے، کچھ اسرار و رموز جو ہے اس نے آپ پر کھول دیے ہیں۔ اب وہی راز آپ دنیا کو بتا رہے ہیں۔ دراصل آپ جو راز کھول رہے ہیں اس سے آپ کے نفس کو تسکین مل رہی ہے، گویا آپ لوگوں کے ذہن میں ایک امیج کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی شے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں کہ ہم پہ راز کھلتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو یہاں سے لوگ آپ کے ہاتھ پیر چومنا یا آپ سے جو عقیدت ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے اندر کی دنیا کا جو ہے تباہی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے نفس کو اپنے وجود سے باہر نکال کے دیکھا تو وہ ایک چھپکلی کی شکل میں موجود تھا، سوائے سر کے سب مردہ تھا۔ سیدنا بایزید بسطامی نے نفس سے پوچھا کہ وہ زندہ کیسے ہے؟ حالانکہ میں نے تو بڑی ریاضات اور مجاہدے کیے ہیں۔ تو نفس نے وجہ بتانے سے انکار کیا، کیونکہ اس میں اس کی موت کا جو ہے راز پوشیدہ تھا۔ جب حضرت بایزید بسطامی نے سختی کی تو نفس نے بتایا کہ لوگ جب سیدنا بایزید بسطامی کہتے ہوئے ادب سے آپ کے سامنے جھکتے ہیں کہ آپ کو بڑا جو ہے اللہ نے مقام دیا ہے، یہ سمجھ کے وہ آپ کے جو ہے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو خوشی کی ایک ہلکی سی لہر آپ کے وجود میں داخل ہوتی ہے۔ بس وہی میری خوراک ہے جس سے میں زندہ ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جمعۃ المبارک کا روزہ تھا۔ آپ نے روٹی پکڑی اور اسے کھاتے ہوئے بازار کا چکر لگانے لگے۔ اچھے وقتوں کے لوگ تھے، خیر بازار میں جو ہے وہ شور مچ گیا کہ بایزید بسطامی کیسے بزرگ ہیں کہ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کے روزہ میں سرے بازار روٹی کھا رہے ہیں اور وہ روزہ توڑ رہے ہیں اپنا۔ ہر شخص آپ کو ملامت کرنے لگا۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ نفس مر چکا تھا۔ جب آپ کے ایک خاص مرید نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت آپ نے جمعہ کا روزہ کیوں توڑ دیا، تو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 60 روزے رکھ کے اس کا کفارہ ادا کر لوں گا، لیکن اس نفس کو مارنا بھی تو مجھ پہ فرض تھا، کیونکہ میں طریقت میں تھا، میں فقر میں تھا۔
دراصل جو صاحب اسرار ہیں، چاہے اس پر کسی قسم کے بھی راز کھلے ہیں یا وہ باطن میں کوئی بھی مقام رکھتا ہے، تو ان اسرار و رموز کا اظہار وہ دنیا سے نہیں کرتا۔ دنیا کون ہے؟ یہ اللہ کی غیر ہے۔ اب جو اللہ کا دوست بنا ہوا ہے لیکن اللہ کے راز کا اظہار اللہ کے دشمن سے کرتا پھرے، تو کیا اس سے اللہ خوش ہوگا؟ اور دنیا اللہ کی دشمنی تو ہے نا۔ حضرت سخی سلطان باہو اپنے ایک پنجابی بیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بھنے ہو۔ وہ کون سا راز تھا کہ جو امام حسین نے سر مبارک تو دے دیا مگر راز نہ کھولا، اس کو توڑا نہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے کم و بیش جو ہے وہ 1,24,000 پیغمبر کی ارواح حاضر ہوئی۔ جنات کی ایک بڑی جماعت جن کی تعداد لاکھوں میں تھی حاضر ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے مدد کے لیے حاضر ہوئے۔ ان سب نے کہا کہ اے امام، اگر آپ ہمیں اجازت عطا کریں یا حکم کر دیں تو یزید کی فوج تو کیا، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یہی سے ہم نصیحت و نابود کر دیں گے۔ بار بار وہ یہ سوال کرتے رہے لیکن امام حسین نے ان کو اجازت نہیں دی اور نہ ان مخفی طاقتوں کا اظہار کیا، خاموشی سے جو ہے وہ اپنا سر انور مبارک پیش کر دیا۔ سامعین کرام، ایک تو انسان مخفی راز کھولتا ہے تو جو ہے وہ نفس کی ہوا و ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی ہوا و ہوس آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر روحانی نور نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے اور اس کی ہوس عروج پر ہوتی ہے۔ دوسرا، آپ جب راز کو راز نہیں رکھتے تو پھر وہ راز آپ کا بنتا ہی نہیں، پھر آپ پر راز جو ہے وہ کھلتے نہیں، کھلنا بند ہو جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہے کوئی اللہ والا یا ولی فقیر نہیں ہے، تو میں ان سے اکثر یہ پوچھتا ہوں جب کوئی سوال آتا ہے کہ وہ سب پھر کدھر گئے؟ اگر آج باطل ہے، شیطان ہے، تو حق کدھر گیا؟ یاد رکھیں کہ آج بھی اسی طرح فقیر ہیں جس طرح ماضی میں تھے۔ فرق یہ ہے کہ ماضی کے جو لوگ تھے، فقیروں کو جو ان کو جو ہے سامنا کرنا پڑتا تھا جن لوگوں کا، وہ بڑے عقیدت والے تھے، اس لیے حکمت خداوندی کے تحت اللہ تعالیٰ ان فقیروں کے راز و حقیقت کھول دیتا تھا۔ وہ حکمت کے تحت کھلتے تھے، یعنی ان کی نفسانی خواہش سے نہیں کھلتے تھے۔ جبکہ آج کے جو لوگ ہیں ان میں عقیدت اور ادب نہیں رہا، حتیٰ کہ جنہوں نے ان کو جو ہے جنم دیا، ماں باپ، یہ لوگ تو ان کے بھی گستاخ ہیں، تو ولیوں کا یہ ادب کہاں سے کریں گے؟ سو آج کل کے فقراء نے بھی انداز بدل دیے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے اظہار کر دیا تو کام خراب ہو جائے گا، لہذا اللہ انہیں حکم بھی نہیں دیتا کہ آپ راز کھولیں، لیکن کوئی کسی صورت میں بیس بدل کے گھوم رہا ہے اور کوئی کسی صورت میں۔ سو اس لیے جتنا ہو سکے خود کو چھپا کے رکھیں، راز کو راز ہی رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک علی نگہبان۔